باب توجہ اور تصرف شیخ۔ قرآن مجید سے القاء اور تصرف باطنی کی چند مثالیں۔ حدیث فعلی میں توجہ اور تصرف کی مثالیں۔ حدیث ابی بن کعب، توجہ شیخ۔ تصوف و سلوک القائی اور انعکاسی عمل ہے، اس لیے اس راہ پر چلنے اور اس میں ترقی کرنے کے لیے صحبت شیخ ضروری ہے، اور شیخ سے اخذ فیض اور حصول توجہ کے لیے اعتماد علی الشیخ نہایت ضروری ہے۔ توجہ صرف ہمت اور جمع خاطر اس سلسلے کی خاص اصطلاحات ہیں، ان کا ماخذ کتاب الہی ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اے تغلیب و ملکیتہ اعلیٰ بشریتہ۔ ترجمہ: ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید روح پاک سے کی، یعنی وصف ملکیت کو بشریت پر غالب کر دیا۔ حدیث نبوی سے اسی حقیقت کی تائید یوں ہوتی ہے: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ایدہ بروح القدس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کے حق میں دعا کی، یا اللہ اس کی امداد روح پاک یعنی جبرائیل علیہ السلام سے فرما۔ فائدہ: اس آیت اور حدیث مذکورہ بالا سے تائید و تاثیر باطنی ثابت ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں تائید باطنی یوں ظاہر ہوئی کہ اوصاف ملکیہ سے متصف ہوئے اور ملائکہ کی دنیا میں جا آباد ہوئے، اور وحی کی تفسیر وحی سے کی گئی کہ حضرت حسان بن ثابت کی تائید سے یقیناً تائید باطنی مراد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ الہی حسان کے دل میں جبرائیل علیہ السلام کے القاء اور الہام سے کفار کی توہین کرنے کی قوت پیدا کر دے تاکہ وہ ایسے اشعار کہنے پر قادر ہو جائیں۔ فصل: قرآن مجید سے القاء اور تصرف باطنی کی چند مثالیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، سورہ آل عمران۔ وقولہ تعالی اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ ترجمہ: جب تم دشمن تھے پس اللہ تعالیٰ نے تمہارے قلوب میں الفت ڈال دی، سو تم خدا کے انعام سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ ترجمہ نمبر 2: اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ۔ ترجمہ ختم ہوا۔ ایمان والوں کی ہمت بڑھانے اور انہیں ثابت قدم رکھنے کی صورت کیا ہے جس پر فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے؟ یہی کہ ان کے دلوں میں ایسی قوت کا القاء کریں کہ ان کے دل قوی ہو جائیں اور کفار کا مقابلہ پوری دل جمعی سے کریں۔ فصل: حدیث فعلی میں توجہ اور تصرف کی مثال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حرا میں تھے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور 3 بار فرمایا اقرأ۔ 2 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا بقارئ، مگر تیسری بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ سے لگا کر چھوڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ بخاری کی اس حدیث کی شرح میں عارف کامل محدث اجل عبداللہ بن ابی جمرہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأخذنی فغطنی الی آخرہ، وفیہ دلیل علی ان اتصال جرم الغط بالمغط وضمہ الیہ وہو احدى طرق الافاضۃ یحدث بہ فی الباطن قوة نورانیة مشعشعة تكون هونا على حمل ما ألقي إليه، لأن جبرائيل عليه السلام لما اتصل جرمه بذات محمد صلى الله عليه وسلم فحدث له ما ذكرناه بذلك وهو ما ألقى إليه وفوقه سمع خطاب الملك ولم يكن له قبل ذلك، وقد وجد أهل الميراث من الصوفية المتبعين المحققين۔ ترجمہ: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دبانے والے کا اتصال اس کے جسم سے ہوا جسے بھینچا گیا، جو ایک طریقہ حصول فیض کا ہے، تو اس جسم کے اتصال سے باطن میں ایک قوت نورانیہ پیدا ہو جاتی ہے اور اس قوت سے دوسرا شخص اس بوجھ کے اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب جسم جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متصل ہوا تو اس میں وہ کیفیت نورانیہ پیدا کر دی جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ مزید یہ کہ فرشتے کی آواز سنی جو اس سے پہلے نہ سنی تھی، اور اہل میراث متبعین سنت محققین صوفیہ نے یہی طریقہ حاصل کیا ہے۔ فائدہ: ہمارے سلسلہ میں اس حدیث فعلی کی روشنی میں سالک پر ابتدا میں 3 بار توجہ کی جاتی ہے اور یہی طریقہ ہمارے ہاں متوارث چلا آتا ہے۔ فصل: حدیث ابی بن کعب۔ مشکات میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ان کی زبانی مذکور ہے۔
فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففلت عرقا وكأني أنظر إلى الله تعالى. قال صاحب المرقات فلما ناوله بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم زال عنه الظلمة والانکار وصار فی مقام الحضور والمشاہدہ۔ ترجمہ: ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ اسلام کی تکذیب زمانہ جاہلیت سے بھی زیادہ میرے دل میں واقع ہو گئی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو میرے سینے پر ہاتھ مارا تو میں پسینہ پسینہ ہو گیا، حالت یہ ہو گئی کہ گویا میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ صاحب مرقات فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے غفلت زائل ہو گئی اور فوراً ہی مقام حضور اور مشاہدہ حاصل ہو گیا۔ ترجمہ ختم ہوا۔ فائدہ: توجہ کی غرض غفلت کو دور کرنا اور نور ایمان کو تیز کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 2، ابی بن کعب کے واقعہ سے معلوم ہوا کہ توجہ سے انکشاف ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، مجاہدات اور ریاضت کے ذریعے سال ہر سال اتنا فائدہ نہیں ہوتا جو شیخ کی تھوڑی سی توجہ سے حاصل ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، شیخ کی توجہ کے بغیر محض مجاہدات سے منازل سلوک طے نہیں ہو سکتے، کیونکہ سلوک اور تصوف القائی اور انعکاسی عمل ہے۔ توجہ کے لیے قلب میں قبولیت کی استعداد کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اس اعتراض کی گنجائش نہیں کہ ابو طالب پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصرف کیوں نہ کیا۔ فصل: توجہ شیخ۔ تصوف و سلوک کی خصوصیت منازل سلوک اور مقامات سلوک طے کرنا ہے، جیسا کہ شامی جلد 4 صفحہ نمبر 239 پر ہے۔ الطریقۃ هي السیرۃ المختصۃ بالسالکین الی اللہ تعالی من قطع المنازل والترقی فی المقامات۔ ترجمہ: اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے ذریعہ شیخ کامل کی توجہ ہے اور اس کی اصل حدیث میں موجود ہے۔ چنانچہ فتح الباری شرح بخاری جلد اول صفحہ نمبر 89۔ وقال هذا القدر من الحدیث اصل عظیم من اصول الدین وقاعدۃ مہمۃ من قواعد المسلمین وہدیۃ السالکین وکنز العارفین وآداب الصالحین وقد ندب اہل التحقیق الی مجالسۃ الصالحین لیکون ذلک مانعا من التلبس بشیء من النقائص احتراما لهم واستحیاء منهم۔ ترجمہ: فرمایا یہ حدیث جبریل علیہ السلام یا حدیث احسان اصول دین میں سے عظیم اصل ہے اور قواعد مسلمین میں سے ایک اہم قاعدہ ہے، اور یہ حدیث صدیقین کی معتمد علیہ اور سالکوں کی مطلوبہ چیز ہے اور عارفوں کا خزانہ اور صلحاء کے آداب میں سے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علماء محققین نے صلحاء کی مجالس کی ترغیب دلائی ہے تاکہ ان اولیاء اللہ و صلحاء کی مجلس سے عیوب و نقائص پیدا ہونے میں رکاوٹ بن جائے، جس کی وجہ ان صلحاء کرام کا احترام یا ان سے حیا کرنا ہوگا۔ اور تحفۃ القاری پر توجہ صوفیاء کا واضح ثبوت بیان ہوا ہے۔ فأخذنی فغطنی اے ضمنی وعصرنی۔ قال علماء الشریعت کأن هذا الغط ضربا من التنبیہ لإحضار القلب ليقبل بكلية إلى ما يلقى إليه وعليه۔ وقال علماء الطريقة كان هذا الغط توجها باطنيا لإيصال الفيض الروحاني وتغليب الملكية على البشرية به قبل الغط الأول، فليتخلى عن الدنيا، والثانية يستفرغ لما يوحى إليه، والثالثة للموانسة۔ ومثل هذا التصرف الباطني ثابت بالكتاب والسنة وعليه السادة الصوفية۔ قال الله عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، اے بالإلقاء الخفية والتوجهات الباطنية۔ ترجمہ: پس جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پکڑا اور سینے سے لگایا اور بھینچا۔ علماء ظواہر کہتے ہیں کہ یہ بھینچنا دل کو متوجہ کرنے کے لیے ایک قسم کی تنبیہ تھی کہ جو چیز قلب پر القاء ہوا ہے قبول کر لے، اور علماء طریقت کہتے ہیں کہ یہ سینے سے لگانا حصول فیض کے لیے باطنی توجہ تھی اور بشریت پر ملکیت کو غالب کرنا مقصود تھا۔ پہلی مرتبہ بھینچنے سے دل کو دنیا سے خالی کرنا تھا، دوسری مرتبہ وحی کے لیے دل کو فارغ کرنا تھا، اور تیسری مرتبہ انس پیدا کرنے کے لیے تھا۔ اسی طرح تصرف باطنی قرآن و سنت سے ثابت ہے اور اسی پر صوفیاء کرام کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تیرے رب نے فرشتوں کی طرف وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور ایمانداروں کو ثابت قدم رکھو، یعنی القاء اور توجہ باطنی سے ثابت قدم رکھو۔ ترجمہ ختم ہوا۔
ہمارے سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ میں اسی حدیث کے مطابق مبتدی سالک کو 3 مرتبہ توجہ دی جاتی ہے۔ پہلی توجہ سے مقصد روحانی شکل کی درستی ہوتی ہے، دوسری دفعہ رفع نحوست کے لیے، اور تیسری بار تنویر قلب کے لیے۔ اسی وجہ سے سالک میں مقامات و منازل سلوک طے کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور اسی لیے توجہ شیخ کامل کے بغیر یہ منازل طے نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ بخاری جلد اول صفحہ نمبر 241 پر حدیث موجود ہے، ان یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فانزل اللہ تعالیٰ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فستر بثوب فقلت لعمر وددت انی قد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد انزل اللہ علیہ الوحی فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسرک ان تنظر الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد انزل اللہ علیہ الوحی قلت نعم فرفع طرف الثوب فنظرت الیہ له غطیط وَأَحْسِبُهُ قَالَ غَطِيطُ الْبِكْرِ۔ ترجمہ: پس اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی اور آپ نے کپڑا لپیٹ لیا۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھوں جب آپ پر وحی نازل ہو رہی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ادرا، کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر وحی نازل کر رہا ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اس پر حضرت عمر نے کپڑے کی ایک جانب کو اٹھایا، بس میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ غطیط کی حالت میں تھے، اور میرا خیال ہے کہ نوجوان اونٹ کی غطیط کی سی کیفیت تھی۔ ترجمہ ختم ہوا۔ غطیط کے معنی حبس دم ہے۔ معلوم ہوا کہ وحی کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حبس دم کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ حبس دم سے ذکر کرنے اور چادر لپیٹ کر ذکر کرنے کی اصل اس حدیث میں موجود ہے۔ صوفیاء کرام پاس انفاس کی طریقے یا حبس دم سے جو ذکر کراتے ہیں، اس کی اصل بھی اس حدیث میں موجود ہے۔ صوفیاء جو مراقبہ کراتے ہیں، جس کا مطلب فیض الہی کا انتظار ہے، وہی کیفیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ہوتی تھی جب نزول وحی کے وقت احکام الہی کا انتظار ہو رہا ہوتا تھا۔ اسی حدیث سے مراقبہ کی اصل بھی ثابت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔